بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز طلباء طالبات، جماعت 12ویں اردو کی آن لائن تدریس میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم سبق نمبر 15 سفر نامہ، اس کے ایک جملے والے جوابات اور 3-4 جملے والے جوابات کا مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ خوددار سبق کے بھی 3-4 جملے والے جوابات کا مطالعہ کریں گے. تو آئیے پہلا سوال دیکھتے ہیں کہ کانفرنس کسے کہا جاتا ہے. اس کا جواب ہے کوئی بھی بات یا مسئلہ مل جل کر حل کرنے کو کانفرنس کہا جاتا ہے. دوسرا سوال ہے کس طرح کے نظام سے آکسفورڈ یونیورسٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی. تو اس کا صحیح جواب ہے ٹیوٹوریل سسٹم. ٹیوٹوریل سسٹم سے آکسفورڈ یونیورسٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی. تیسرا سوال برطانیہ کے 913 وزرائے اعظم کس کالج سے فارغ التحصیل ہوئے. اس کا صحیح جواب ہے کرائسٹ چرچ کالج سے برطانیہ کے 913 وزرائے اعظم فارغ التحصیل ہوئے، وہاں سے ڈگری حاصل کی. اس کے بعد سوال نمبر 4 انگلینڈ کے 2 معتبر چھاپ خانوں کے نام بتائیے. تو انگلینڈ کے جو معتبر چھاپ خانے، اس میں ایک پہلا ہے آکسفورڈ اور دوسرے کا نام ہے کیمبرج. آکسفورڈ اور کیمبرج یہ انگلینڈ کے 2 معتبر چھاپ خانے ہیں. سوال نمبر 5 کون سی یونیورسٹی انگلینڈ کے پہلے درجے کی جدید یونیورسٹی مانی گئی ہے. تو آکسفورڈ برکس یونیورسٹی انگلینڈ کے پہلے درجے کی جدید یونیورسٹی مانی گئی ہے. اس کے بعد 3-4 جملے والے جوابات ہے کہ اس میں پہلا ہے ٹیوٹوریل سسٹم کے ذریعے کس طرح تعلیم دی جاتی ہے. تو ٹیوٹوریل سسٹم کے ذریعے ایک طالب علم ایک استاد کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر مباحثے کے ذریعے تعلیم حاصل کرتا ہے، جس سے طلباء پر نزدیکی توجہ ممکن ہوتی ہے اور طلباء کے لیے کافی سہولتیں بھی دستیاب ہو جاتی ہے. اس طرح ٹیوٹوریل سسٹم کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے. سوال نمبر 2 لنکاسٹر یونیورسٹی کے بارے میں مصنف کا خیال کیا ہے. تو لنکاسٹر یونیورسٹی کے بارے میں مصنف کا خیال ہے اس یونیورسٹی کا عالمی سطح پر پروقار یونیورسٹیوں میں شمار ہو رہا ہے. اس یونیورسٹی کا کیمپس بھی اچھا اور پھیلا ہوا ہے. یہ یونیورسٹی برطانیہ کے بہترین اور محفوظ یونیورسٹیوں میں سے ہے. اس یونیورسٹی میں 100 ممالک کے تقریباً 12,000 طلباء زیر تعلیم ہیں. سوال نمبر 3 یہ ان کے اخلاق اور کام کرنے کے ڈھنگ کا اچھا نمونہ تھا. یہ بات کس لیے اور کیوں کہی گئی ہے. تو یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ مصنف اور اس کے ساتھیوں نے کینڈل میں آن لائن ہوٹل بک کروائی تھی اور اس ہوٹل کو میاں بیوی چلاتے تھے. ان لوگوں نے 4 افراد کی بکنگ کروائی تھی، مگر ایک شخص کے مزید ہو جانے کی وجہ سے ہوٹل مالک نے اعتراض جتایا کہ ایسا کرنا ہمارے لیے تکنیکی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے. اس لیے دوسرے ہوٹل میں تلاش کے بعد جگہ مل گئی. ہوٹل بک کروانے کے بعد مصنف پہلے والی ہوٹل میں اطلاع دینے کے لیے پہنچے اور پوچھا کہ ہمیں کچھ رقم ادا کرنی ہوگی کیا. تب ہوٹل مالک نے انہیں انکار کر دیا اور مصنف اور ان کے ساتھیوں کی جگہ دوسرے لوگوں کو کمرہ دے دیا گیا تھا. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ ان کے اخلاق اور کام کرنے کا ڈھنگ کا اچھا نمونہ ہے. اس کے بعد خوددار سبق کے 3 سوالات ہیں. پہلا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مصنف کو پنڈت دیوی دیال سے کیوں ملنا پڑا. اس کا جواب ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی
مصنف کو پنڈت دیوی دیال سے ملنا پڑا، کیونکہ پنڈت دیوی دیال کئی مرتبہ ان کی غیر حاضری میں وہ ان کی کوٹھی پر چکر لگا چکا تھا، بچوں کے لیے پھل اور مٹھائیاں بھی دے گیا تھا۔ اس لیے پنڈت نہ چاہتے ہوئے بھی مصنف کو پنڈت دیوی دیال سے ملنا پڑا۔ سوال نمبر 2، رگھوناتھ کی شخصیت پر روشنی ڈالیے۔ تو مصنف کے عملے میں رگھوناتھ سب سے معتبر شخص تھا، عمر میں بھی دوسروں سے زیادہ بڑا تھا، اسے دفتری کام کا اچھا خاصا تجربہ تھا، وہ ٹائپ کرنا بھی جانتا تھا۔ رگھوناتھ ہمیشہ رک رک کر اور دھیمی آواز میں بات کرتا تھا، وہ ایماندار اور فرض شناس بھی تھا۔ اس کے بعد تیسرا سوال، یہ بے موقع آمد سے معذرت چاہتے ہوئے رگھوناتھ نے اپنے بارے میں کیا بتایا؟ تو بے موقع آمد سے معذرت چاہتے ہوئے رگھوناتھ نے بتایا کہ وہ مصنف کا زیادہ وقت خراب نہیں کرے گا، وہ نوکری کے لیے آیا تھا، ٹائپ کرنا بھی جانتا تھا اور ہر قسم کی کاروباری اور دفتری خط و کتابت میں اسے تجربہ حاصل ہے۔ اس طرح اس نے مصنف کو اپنے بارے میں بات بتائی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ سوالات آپ اچھے سے پڑھیے، اس کو یاد کیجیے، آپ لکھا ہوا نہیں ہوگا تو اچھے سے اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے تاکہ آپ کے ایگزام کی اچھے سے تیاری ہو سکیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے جو سوالات ہیں اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔